عزیز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعے کو بات ہماری اور آپ کی یہاں تک آئی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے اور آ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ 40ویں یا 41ویں یہ آدمی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکمل جوان، 25-26 سال کی عمر، بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے چلے تھے، محمد عربی کا چراغ مٹانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن کیا پتا تھی کہ خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے، آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ وہ لوگ جو عمر کے منتظر تھے کہ عمر آئیں ہمیں خوشخبری دیں، حضرت عمر نے ان کے گھروں کے دروازوں کو جا کر بجایا اور ان کو یہ بتایا کہ اب عمر مسلمان ہو گیا، عمر نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آج تک غریب مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اب اس عمر کا مقابلہ کر۔ حضرت عمر کی بڑی شان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر حضرت عمر کی شان کے بارے میں، حضرت عمر کی رائے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 22 آیتیں اپنے کلام میں نازل فرمائی۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور محبت کیوں نہ ہو جس کو اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ لیکن اگر تو مجھ سے پوچھے گا کہ محبوب تیری رائے کیا ہے، تو اے اللہ میری رائے یہ ہے کہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے سب نے اسلام کو قبول کیا، سب کو اسلام کی ضرورت تھی۔ عمر دنیا قربان جائے تیرے مقام پر، تیری تو اسلام کو ضرورت پڑی، اللہ کے نبی نے خود تجھے مانگ لیا۔ ہائے وہ عمر کہاں سے لائے گی دنیا؟ مسٹر میور ولیم اپنی کتاب لائف آف دا محمد میں تحریر کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم اگر عمر اس دنیا کے اندر 10 سال اور بھی زندہ رہ جاتا اور 10 سال اس کی خلافت دنیا میں اور بھی قائم رہ جاتی، تو پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا باقی نہ بچتا جب محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ پیدا نہ ہو جاتے۔ ہے وہ عمر جس نے 10 سال 6 مہینے 4 دن میں پوری دنیا کو ایسا پیغام دے دیا کہ زمانے میں دیکھا، ایسا پیغام دیا کہ زمانہ اگر چراغ لے کر نکلے اور عمر کی مثال تلاش کرنے لگے، چراغ گل ہو جائیں گے، ڈھونڈنے والے ختم ہو جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، عمر جیسا بہادر اور عمر جیسا عادل شہنشاہ عمر کے بعد زمانہ نہ دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے گا، نہ آیا ہے، نہ آ سکے گا۔ یہ حضرت عمر کا پیغام اور حضرت عمر کی شان تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، اے لوگوں اگر تم نیک لوگوں کا ذکر کرو، اگر تم اللہ والوں کا ذکر کرو، تو تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے عمر کا ذکر کرو، اس لیے کہ عمر کا ذکر ہوگا تو عدل کا ذکر ہوگا، اور عدل کا ذکر ہوگا تو انصاف کا ذکر ہوگا، اور انصاف کا ذکر ہوگا تو پھر اللہ کے قرآن اور اللہ کی شریعت کا ذکر ہوگا۔ اے لوگوں عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق کے سوا کبھی کچھ جاری نہیں ہوتا ہے، جو بولتا ہے، جو حق بولتا ہے، فیصلے کرتا ہے تو حق کرتا ہے۔ عمر وہ ہے جس نے اسلام کے لیے اپنے تن من دھن سب کچھ کو قربان کر دیا۔
لوگوں کیا باتیں بتائی جائیں حضرت عمر کی، کیا شان ہے حضرت عمر کی. تاریخ اگر ڈھونڈے عمر کا ثانی تو تاریخ کو کبھی کوئی عمر کا ثانی یعنی عمر جیسا دوسرا نہیں مل سکتا. مثالی دور ہے، بڑا عجیب دور ہے، بڑا پیارا دور ہے. اور ایسی خلافت، ایسی حکومت، مانا سلیمان کو چرند اور پرند اور ہواؤں پر حکومت تھی، وہ اللہ کی جانب سے دی گئی تھی. لیکن حضرت عمر بھی کوئی کم نہیں تھے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کرام جہاد کے لیے عراق جا کر ہے. عراق میں ایک جگہ ہے، وہاں جہاد چل رہا ہے. صحابہ کرام وہاں موجود ہیں اور صحابہ کرام ایک پہاڑ کے پاس میں ہو کر دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں. ان میں ایک صحابی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہاں سے ہٹ کر آگے بڑھ کر دشمن پر وار کرنا چاہتے ہیں. یعنی پہاڑ کی کروٹ سے ہٹ کر آگے بڑھ کر بہادری میں دشمن پر وار کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر مدینے میں موجود ہیں اور عراق کا 1 مہینے کا سفر ہے. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمارے کانوں نے سنا، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے خطبہ دیتے دیتے حضرت ساریہ کا نام لیا اور ساریہ سے کہا اے ساریہ الجبل، پہاڑ کی طرف کو دیکھو. عراق میں ہے حضرت ساریہ، 1 مہینے کا سفر ہے. عمر مسجد نبوی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے حضرت ساریہ کا نام کیوں لے رہے ہیں نام. 1 مہینے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت جب لوٹ کر آتی ہے اور صحابہ کرام جب بتاتے ہیں، حضرت عمر جب پوچھتے ہیں کیا رہا، کیسے ہوا، تو بتاتے ہیں اے عمر بن خطاب ہم نے چاہا کہ ہم پہاڑ کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر حملہ کر دیں، لیکن اگر آپ میرا نام لے کر مجھے آواز نہ دیتے اور میں آپ کی آواز نہ سنتا تو میں تو آگے بڑھ جاتا اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے ہم پر حملہ کر دیتا اور دشمن فتح یاب ہو جاتا. لیکن عمر جب میں نے آپ کی آواز کو سنا، یعنی ایسی طاقت، ایسی شہنشاہیت، ایسا مقام کہ عمر مدینے میں ہے اور مدینے میں بیٹھ کر حضرت ساریہ کا منظر دیکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا. یہ کوئی قصے اور کہانی نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے کے واقعات ہیں. حضرت عمر بن خطاب کو اللہ نے وہ حکومت دی کہ ان کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں پر بھی چلائی، ہواؤں پر بھی چلائی، زمین پر بھی چلائی، سمندروں پر بھی چلائی. سیدنا حضرت عمر کا زمانہ آگ لگ گئی. صحابہ آئے اور کہنے لگے آگ لگ گئی اور آگ شہر کی طرف کو بڑھ رہی ہے. حضرت عمر نے کہا لو میری چادر لو اور اس چادر کو آگ کی طرف کو کرو، آگ پیچھے ہٹ جائے گی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو لیا، آگ کو دکھایا، آگ دور بھاگ رہی تھی. جیسے آج کے دور میں مشینوں کے ذریعے آگ کو بھگایا جاتا ہے یا بجھایا جاتا ہے، حضرت عمر کا یہ کمال. ایک بوڑھی عورت کا تیل زمین پر گر گیا، وہ رونے لگی. حضرت عمر نے زمین پر پیر مارا اور زمین کو مخاطب کر کے کہا کیا تیرے اوپر میں نے انصاف قائم نہیں کیا کہ تو غیر انصاف کا معاملہ کرتی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر موجود نہیں ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ میں ناانصافی کا معاملہ کرتی ہے؟ ابھی عمر زندہ ہے، عمر موجود ہے اور تو لوگوں کے ساتھ غیر انصافی کا معاملہ کرتی ہے. اگر تو اپنی خیریت چاہتی ہے تو اس بوڑھی ماں کا تیل دے دے، ورنہ تیرے اندر ایک بے نمازی کی قبر کھود کر اس بے نمازی کو میں دفن کر دوں گا. یہ تھا حضرت عمر کا پیغام. دریائے نیل سیدنا حضرت عمر کا زمانہ. خط آیا کہ اس دریائے کی پانی کی بڑی ضرورت ہے اور عمر بن خطاب یہاں تو ایک عجیب رسم ہے، لوگ رسموں کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتے، باپ داداؤں کی رسموں کو بڑا چڑھ کرتے، برادری کی رسموں کو بڑا کرتے، چاہے کتنے ہی حج کر لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، رسموں کے اوپر آگے تو پگھل جاتا ہے. یہ کہتے تھا جی باپ داداؤں کی رسمیں، کچھ میں اپنا فائدہ، کچھ میں غیروں کا فائدہ، کچھ میں اپنا لالچ، رسم کو چھوڑنا نہیں چاہتے. حضرت عمر بن خطاب سے کہا گیا عمر بن خطاب
دریائے نیل جب پانی دینا شروع کرتی ہے تو وہ ایک نوجوان کنواری لڑکی کو مانگتی ہے. یہ لوگ ہر سال ایک لڑکی کو دریائے نیل کی بھیٹ چڑھاتے ہیں. لہذا ہم اسلام کے ماننے والے ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ بتاؤ، آپ خلیفہ ہیں، آپ اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی ہیں. حضرت عمر کے پاس یہ پیغام آتا ہے اور جو خط آتا ہے اس خط کی دوسری جانب حضرت عمر لکھ کر دیتے ہیں دریائے نیل کو عمر کا سلام کہو، اور یہ دریائے نیل میں یہ خط ڈال دو. اور اس میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا غلام عمر بن خطاب ہوں. اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے پانی دیتی ہے تو ہمیں تیرا پانی منظور ہے، اور اگر تو شیطانی طاقتوں سے پانی دیتی ہے، شیطان کی طاقت کا تیرے پانی دینے میں دخل ہے، تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم محنت اور مزدوری کر کے قوم کے لیے دوسرے پانی کا انتظام کر دیں گے. یہ خط جب حضرت عمر کا دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے، لوگوں تاریخ گواہ ہے، کتابیں گواہ ہیں. 1478 سال کا زمانہ گزر گیا. اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا ہے اور کبھی پانی دینا اس نے بند نہیں کیا ہے. زمانہ آج بھی اس سے فیضیاب ہو رہا ہے. لوگوں، یہ حضرت عمر کی شان ہے. لیکن ایسا بہادر، ایسا شہنشاہ خلیفہ بنے، مسجد کے اندر آئے، خطبہ دیا اور لوگوں سے کہنے لگے، لوگوں میں بڑا سخت ہوں، لوگوں پر غصہ بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی بھی رحم دل تھے، ابو بکر بھی رحم دل تھے، کسی سخت کی بھی تو ضرورت تھی. لیکن اب ابو بکر بھی چلے گئے، اللہ کے نبی بھی چلے گئے، میں خلیفہ بنا ہوں. لوگوں، اب میں تمہارے لیے سخت نہیں ہوں، دین کے معاملوں میں اب بھی سخت ہوں، لیکن میں کسی پر کوئی سختی نہیں کروں گا. لیکن ہاں، میرے سامنے کوئی شریعت کا اگر مذاق بنائے، میرے سامنے اگر کوئی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے تو میں اسے اب بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. ایسی مثال، ایسی خلافت کہ ایک موقع پر مدینے کے باہر ایک فوج آ کر ٹھہری. ایک صحابی عمر بن خطاب کی خدمت میں آئے اور ان سے آ کر کہا، عمر بن خطاب، کچھ مجاہدین ہیں جو مدینے سے باہر پڑاؤ ڈال کر ٹھہرے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے کہا، توشہ لو، پتیلے لو، سامان لو، ان کی خدمت کر کے آنی ہے، انہیں کچھ کھلا کر آنا ہے. سارا سامان لیا، وہاں پہنچے، کھانا تیار کیا گیا، کچھ بنایا گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ دسترخوان لگاؤ. حضرت عمر خود کھانا کرنے کے لیے بیٹھے. یہ ہوتی ہے بادشاہوں کی علامت، خود نہیں کھاتے، پہلے دوسروں کو کھلاتے، کر کر کے دے رہے ہیں، صحابہ کھا رہے ہیں. ایک صحابی پر حضرت عمر بن خطاب کی نظر پڑی تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، بائیں ہاتھ سے. حضرت عمر نے دیکھا، اے فلاں شخص، تیرا دائیں ہاتھ کہاں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، فلاں جنگ میں میرا ہاتھ ختم ہو گیا تھا، مجبوری میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں. حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے، اسے اپنے قریب کر لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس سے کہا، اے میرے بھائی، تیرا دایاں ہاتھ ختم ہو گیا، تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، ایک ہاتھ سے اپنی زندگی کیسے گزر بسر کرتا ہوگا؟ تو کپڑوں کو کیسے دھوتا ہوگا؟ تو تہمت کو کیسے باندھتا ہوگا؟ اور تو اب بھی جہاد کر رہا ہے؟ میرے بھائی، فرمان جاری کرتے ہیں خلافت میں اور یہ حکم دیتے ہیں، آج سے ایک غلام اس کے گھر پہ سوار کر دیا جائے، اس کا سامان لانے کے لیے ایک غلام اس کے ساتھ لگا دیا جائے، اس کی خدمت کرنے کے لیے. یہ اسلام کا وہ شہنشاہ، اسلام کا وہ مجاہد جس نے اپنا ایک ہاتھ راہ خدا میں لٹا دیا اور ایک ہاتھ سے یہ کیسی پریشانی میں زندگی گزار رہا ہوگا. یہ حضرت عمر کا انصاف، یہ حضرت عمر کا رحم اور یہ حضرت عمر کا کرم. اور معمولی بات نہیں ہے لوگوں، 22,50,000 مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب کی حکومت تھی. یہاں آرمینیا، آذربائیجان تک صحابہ کرام جنگ لڑ رہے تھے، بلوچستان، مکران تک صحابہ کرام جنگ لڑ رہے تھے. ایران، روم، سلطنت روما، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، یہ سارے
علاقے مسلمان جہاد کے لیے پہنچ چکے تھے. صحابہ کرام نے مکہ مدینہ کو الوداع کہہ دیا تھا اور حضرت عمر ان صحابہ کرام کے بچوں کی، ان صحابہ کرام کے گھروں کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے. رات کو تلوار اٹھایا کرتے تھے، گلی کوچوں میں آواز لگا کر یہ کہا کرتے تھے لوگوں میں امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں، اگر کسی کے گھر سے کوئی مجاہد جنگ میں جا کر ہے اور اس کے گھر کوئی پریشانی ہے تو پرچہ لکھ کر مسجد نبوی میں ٹانگ دینا. کوئی پارلیمنٹ سلطنت نہیں تھی، کوئی محل بنا ہوا نہیں تھا. مسجد نبوی میں آ جانا، اپنے گھر کی شکایت کو رکھ دینا، میں عمر بن خطاب جہاں تک مجھ میں طاقت ہے اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. یہ عمر بن خطاب کا پیغام ہے. گشت کر رہے ہیں، ایک موقع پر گھوم رہے ہیں، رات میں ایک گھر میں سے دھواں اٹھ رہا ہے. پھر ایک گھنٹہ بعد لوٹ کر دیکھے پھر دھواں اٹھ رہا ہے. تیسری مرتبہ پھر دیکھا، آدھی رات گزر گئی، دھواں اٹھنا بند نہیں ہوا. دروازے پر دستک دی اور کہا دروازہ کھولو. اندر سے ایک بہن نکل کر آئی. پوچھا اتنی رات ہو گئی چولہا بند کیوں نہیں کرتی؟ فرمانے لگی اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے. یہ کھانا مانگ رہے تھے، میں نے پتیلی میں پتھر ڈال کر اس کے نیچے آگ جلا دی اور میں نے بچوں سے کہہ دیا بچوں سو جاؤ، ابھی کچھ بن رہا ہے. بچے اس بے صبری کے انتظار میں بن جائے گا ایسے ہی سو گئے اور میں ایسے انہیں بہلاتی رہی. عمر بن خطاب کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے میرے ہوتے ہوئے. اور اس عورت نے اگلے جملے جو کہے نا کہ اس چیز کا تو اللہ عمر سے حساب لے گا، اس چیز کا تو اللہ عمر سے حساب لے گا. کہنے لگے بہن تیری عمر کو کیا خبر، عمر اکیلا اتنی بڑی سلطنت کیا کیا دیکھے. بہن تو معاف کر. گودام پہنچے، کھجوریں لی، ستو لیا، آٹا لیا. اسلم غلام تھا، اس نے کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور اسے میں اٹھا لوں. کہنے لگے اے اسلم کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگے؟ کہ نہیں، قیامت میں تو نہیں اٹھا سکتا. تو پھر یہ بوجھ مجھے خود ہی اٹھانے دو. چولہا جلایا، آگ جلائی، پانی کو ڈالا، اس میں کھجور اور ستو اور گھی ڈالا اور کچھ تیار کیا اور تیار کر کے اس کے بچوں کو کھلایا، گود میں لیا. تو وہ عورت کہتی ہے، اس سے کہتے ہیں بھائی عمر کو معاف کر دے. تو کہنے لگی نہیں معاف نہیں کروں گی. حضرت عمر فرماتے ہیں اے میری بہن اگر تو نے عمر کو معاف نہیں کیا تو عمر میدان محشر میں ابو بکر اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے گا. ان کے نہج پر عمر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. جو پیغام نبی دے کر گئے ابو بکر کو اور جو پیغام ابو بکر دے کر گئے عمر کو، عمر اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا. عمر تو ان کے پاس میں جانا چاہتا ہے، ان کے پاس میں رہنا چاہتا ہے. آج تو عمر کو معاف نہیں کرے گی تو اللہ عمر کو ابو بکر اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسے کھڑا کرے گا. میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آج حکومت کے طالب تو سب ہوتے ہیں، خیال کرنے والے کم ہوتے ہیں. شہنشاہیت تو سب چاہتے ہیں، لوگوں کا خیال کرنے والے کم ہوتے ہیں. اگر آپ کو شہنشاہیت کرنی ہے تو عمر کے واقعات سے کچھ سیکھو. اس لیے کہ حضرت عمر سے اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے واقعات کو آپ نے نہیں سمجھا تو زمانے کے کوئی غیر نہیں سمجھے گا. اللہ ہم سب کو جو ہم نے کہا، جو سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.